ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو اپنے فلاور شاپ کو ماں سمجھتی تھی، ایک ایسے شخص کی جو سب سے پیارا لگتا تھا، اور ایک ایسی بوڑھی خاتون کی جس نے سب کچھ کھو کر بھی ایک زندگی بچا لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی لاہور کی ہے۔ میں آفرین خان، 36 سال، دفاع فیز 5 میں اپنی فلاور شاپ گولے رینا کی مالک۔ میں لاہور کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ کاپر کیٹل عالم روڈ پر بیٹھی تھی۔ سامنے میرا شوہر ڈاکٹر عمر فاروق، 40 سال، ماڈل ٹاؤن کے معروف سرجن، ہلکی سی سفید داڑھی، گہری آنکھیں، ہر لفظ میٹھا۔ صرف 2 ہفتے پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ سادہ، خوبصورت کورٹ میرج۔ میں ابھی تک شوہر کہہ کر شرما جاتی تھی۔ آفرین، یہ مسکراہٹ کیوں؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ بس تمہیں دیکھ کر لگتا ہے ساری دنیا میری ہو گئی۔ سچ تھا۔ ماں باپ 2 سال پہلے گلبرگ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ میرے پاس شاپ تھی، فلیٹ تھا دفاع فیز 8 میں، لیکن رات کو خاموشی کانوں میں گھنٹتی تھی۔ پھر عمر آیا، وہ ماں کے لیے گلدستہ لینے آیا تھا۔ میری پسندیدہ موگری دیکھ کر رہ گیا۔ محبت تیزی سے بڑھی، لیکن بالکل فطری۔ وہ میری ہر بات یاد رکھتا، ماں باپ کی باتیں سنتا، رات کو واٹس ایپ پر میسج کرتا، سو گئی میں تو تمہاری مسکراہٹ سوچ کر جاگ رہا ہوں۔ اس کی ماں سریا فاروق، لاہور ڈپارٹمنٹ 30 کی ڈپٹی ڈائریکٹر، بہت باوقار، سب ان سے ڈرتے، لیکن مجھے بیٹی بنا لیا۔ ڈنر زبردست تھا، میجر صاحب خود آئے، عمر کو سر کہہ کر سلام کیا، مجھے نظر انداز کرتے رہے۔ عمر نے لہراتے ہوئے جیسے عادت ہو۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ معاف کرنا جان، ہاسپٹل سے کال ہے، 2 منٹ۔ لاپرواہی کی طرح چلا گیا۔ میں مسکراتی رہی، سب کچھ بالکل فلم جیسا تھا۔ اگلی ٹیبل پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، چائے ہلاتی جا رہی تھی، مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا، یہ تو میری شاپ کی ریگولر کسٹمر ہیں، محترمہ سائمہ بیگ، جو ہر جمعرات کو نارنجی گلاب لیتی تھی۔ سب نے انہیں گلاب علی آپا کہتے تھے۔ وہ اٹھیں، لڑکھڑاتی ہوئی میرے پاس آئیں، جھکی، بوئے خوف اور پرانی عطر کی آئی۔ بیٹی دھیان سے سنو۔ انہوں نے پرس سے موٹا بنڈل نکال کر میری ہتھیلی پر رکھا۔ یہ درندہ ہے، میری بیٹی زینب نے اس سے شادی کی تھی، اب وہ زندہ نہیں، جلدی کرو، باتھ روم کی کھڑکی سے نکلو، گیئر بلا کر بھاگ جاؤ۔ میں سانس روک کر بیٹھ گئی۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ نہیں بیٹی، بھاگ۔ وہ مڑی اور لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں بنڈل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی کہ انٹرنس پہ 2 بھاری بھرکم گنجے آدمی کھڑے ہوئے، سیاہ چمڑے کے جیکٹ، ریسٹورنٹ سے بالکل الگ۔ وہ مجھے گھور رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اٹھی، کرسی گرا کر باتھ روم کی طرف بھاگی، دروازہ اندر سے بند کیا۔ سانس پھول رہا تھا، کھڑکی چھوٹی، اوپر لوہے کی گرل، باہر نکلنا ناممکن۔ فون نکالا، اینگو ایک کھولی، گھر نہیں، شاپ کا ایڈریس ڈالا، وائٹ کرولا، 5 منٹ میں پہنچ رہا ہے۔ میں
دروازے کی طرف بڑھی کہ باہر سے آواز آئی، بھابھی سب ٹھیک ہے نا؟ یہ ریسٹورنٹ مینیجر عرفان بھائی تھے، عمر کے چچا زاد۔ ہاں ہاں، میری بیوی تھک گئی ہیں، میں بات کر لیتا ہوں۔ دروازہ باہر سے تالا لگ گیا۔ میں چیخی مگر آواز نہ نکلی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، بالکل فطری انداز میں۔ پھر مجھے دیوار پر سرخ باکس نظر آیا، فائر الارم۔ میں نے پرس کا بکل مارا، شیشہ ٹوٹا، بٹن دبایا۔ اگلے ہی لمحے پوری عمارت میں خوفناک الارم بج اٹھا۔ دھواں، چیخیں، بھاگ دوڑ۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ عرفان بھائی غصے میں لال، عمر حیران۔ میں بھیڑ میں گھس کر باہر نکل گئی۔ کرولا میں بیٹھی شاپ کا پتہ دیا۔ شاپ پر پہنچی تو لیپ ٹاپ کھولا۔ بینک اکاؤنٹ فریز، رپورٹ درج کرانے والا میرا شوہر ڈاکٹر عمر فاروق۔ میں دوبارہ بھاگی۔ اپارٹمنٹ، میرے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد، تالے بدلے ہوئے۔ اندر کوئی عورت آلو بھون رہی تھی۔ نیچے عمر اور سریا آپا آ گئے۔ آفرین بیٹی، تم پر بہت دباؤ ہے، گھر چلو۔ پڑوسی سب سریا آپا کے حق میں۔ آفرین، تم خود کہتی تھی قرضوں میں ڈوبی ہو، ہم نے تمہاری جائیداد بچانے کے لیے نام منتقل کی تھی۔ عمر نے ایک کاغذ نکالا، نیچے میرا سگنیچر۔ 2 دن پہلے فلم دیکھتے ہوئے میں نے اندھا دھند سائن کیے تھے۔ میں بھاگی، رات ایک چھوٹے ہوٹل میں گزاری۔ اگلی صبح گلاب والی آپا سائمہ بیگ کا فون آیا۔ ان کی بیٹی زینب بھی عمر سے شادی کے 1 ماہ بعد بوٹ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ سریا آپا LDA میں تھی۔ جائیداد کے سارے کاغذات، سٹیمپ، ڈیٹا بیس ان کے پاس۔ وہ جعلی دستاویزات بناتی، عمر تنہا عورتوں کو پھنساتا۔ 8 کیسز، 8 جائیدادیں، 8 ایکسیڈنٹ۔ میری انٹری نمبر 8 تھی، اسٹیٹس ان پروگریس۔ رات کو ہم دونوں LD آفس جوہر ٹاؤن میں گھسے۔ سریا آپا کا پرائیویٹ سیف، گرے لیجر ملا، ہر صفحے کی تصویر لی۔ واپسی پر عمر نے پکڑ لیا۔ سائمہ آپا نے شیشے کا جگ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ ہم بھاگے۔ سائمہ آپا نے خود کو سیکیورٹی کے حوالے کر دیا تاکہ میں بھاگ سکوں۔ اگلے دن سول لائنز کے سرکس سینٹر میں ایوارڈ تقریب تھی۔ سریا آپا کو شہری خدمت ایوارڈ ملنا تھا۔ میں وہاں گئی، مت پھٹ کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ میں پرنٹ آؤٹ فائل۔ میں نے مائک لیا اور پوری لسٹ پڑھ کر سنائی۔ متاثرہ فیملیز اٹھیں۔ زینب کا بڑا پورٹریٹ اٹھایا گیا۔ ہال میں قیامت برپا۔ پولیس نے سریا آپا اور عمر کو گرفتار کر لیا۔ اگلے ہفتے تمام جائیدادیں واپس ہوئیں۔ میرا اپارٹمنٹ، میرا شاپ، میرا نام صاف۔ میں گھر واپس آئی، تمام کھڑکیاں کھول دی۔ گلے رانا سے سفید لیلی، یوکلپٹس، بیبی بریتھ۔ ہر پھول رکھتے ہوئے لگا جیسے سارا خوف
ساری گندگی نکل رہی ہے۔ آج میری شاپ دوبارہ کھلی ہے۔ دروازے پر لکھا ہے گلے رانا، جہاں پھولوں کی خوشبو کے ساتھ امید بھی ملتی ہے۔ اور اگر تم کبھی لاہور آؤ، ایم اے مالم روڈ سے گزرتے ہوئے گلاب والی بوڑھی خاتون کو دیکھنا، وہ بھی ہر جمعرات کو نارنجی گلاب لیتی ہیں، اور جب میں انہیں گلدستہ دیتی ہوں تو وہ مسکرا کر کہتی ہیں، بیٹی، کبھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اندھا بھروسہ نہ کرنا۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت چہرے کے پیچھے سب سے گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ کہانی ختم۔ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ لاہور سے یا کہیں اور سے ہیں، اور اگر آپ بھی کبھی کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائیں تو کیا کرو گے؟ اگلی کہانی کراچی کی وہ لڑکی جس نے اپنے شوہر کو جیل بھجوایا تھا۔ لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، دیکھیے گا۔